اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہو قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة سلام اللہ علیہ انہا قال دخل علیہ برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام عليك يا فاطمة سلام الله علي فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة سلام الله علي ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي ندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدر الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخلنا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة سلام الله علي إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أبي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اقتبلنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحابتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض بديهة ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة
وبعدل رسالتهم فاطمة سلام الله عليها وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الذين يكون أبا سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمير جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض بديهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي عليه السلام لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محبوب إلا وفرج الله حبه ولا مغبوب إلا وكشف الله غبه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ الحمدللہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہر سال کی طرح اس سال بھی اس عظیم الشان جشن اس عظیم الشان دن کی آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خداوند تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہے کہ اس نے علی کی ولایت کے ساتھ ہمیں متمسک کیا، کیونکہ اس کے بغیر نہ آدم کی توبہ قبول، نہ نوح کی کشتی پار، نہ موسیٰ کلیم اللہ، نہ عیسیٰ روح اللہ اور نہ ابراہیم خلیل اللہ. اور یہ وہ ذکر ہے کہ اگر سنو بغور تو محسوس ہونے لگتی ہیں، اگر سنو بغور تو محسوس ہونے لگتی ہیں. علی کے نام کی سرگوشیاں ہواؤں میں، علی کے نام کی آوازیں ہواؤں میں، علی کے نام کی سرگوشیاں ہواؤں میں. حور و ملک ہو یا رسولان ما سبق، حور و ملک ہو یا رسولان ما سبق، چہرہ خوشی سے لال ہے سب کا غدیر میں. محمد و آل محمد. میں ملتمس ہوں برادر محمد آصف سے کہ وہ بارگاہ عصمت و ولایت میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. بمحمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ
دوستانہ بری بات ہے، اس سے ملنا ملانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، موت کے منہ میں سرکار کونین کو، موت کے منہ میں سرکار کونین کو چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے، شیخ سے دوستانہ بری بات ہے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ جزاک اللہ، یہ تھے برادر محمد آصف۔ ہاں اہل ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہاں اہل ستم گر میں تیرے واسطے مولا، بولنا دشوار ہے مگر بول رہا ہے، بولنا مشکل ہے مگر بول رہا ہے، یہ کلام حیدر نہیں تمہارے ہونٹوں پہ مگر یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے۔ اب اسی پر رونق محفل کو اور پر رونق بنانے کے لیے میں ملتمس ہوں برادر فراز سے، سید فراز زیدی صاحب سے، کہ وہ بارگاہ عصمت و ولایت میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام شان حیدر قرار کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ منقبت کے چند اشعار پیش خدمت کروں گا۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات۔ بانداز میسم حدیث پیمبر سناتے رہے ہیں، سناتے رہیں گے،
بانداز میسم حدیث پیمبر سناتے رہے ہیں سناتے رہیں گے علی دشمنوں کے کلیجوں پہ خنجر چلاتے رہے ہیں چلاتے رہیں گے بانداز میسم حدیث پیمبر علی کے سوا کوئی آتا نہیں ہے ہلاکت سے کوئی بچاتا نہیں ہے علی کے سوا کوئی آتا نہیں ہے ہلاکت سے کوئی بچاتا نہیں ہے باوقت مصیبت علی کو یہ نوکر بلاتے رہے ہیں بلاتے رہیں گے علی دشمنوں کے کلیجوں پہ خنجر چلاتے رہے ہیں چلاتے رہیں گے بانداز میسم حدیث پیمبر بنائیں گے سب منکروں کا نشانہ زمانے میں آ کر امام زمانہ بنائیں گے سب منکروں کا نشانہ زمانے میں آ کر امام زمانہ وہی ذوالفقار حسین ابن حیدر چلاتے رہے ہیں چلاتے رہیں گے علی دشمنوں کے کلیجوں پہ خنجر چلاتے رہے ہیں چلاتے رہیں گے بانداز میسم حدیث پیمبر اگر دور کرنی ہے تم کو بلائیں علی کے گھرانے سے کر لو وفائیں اگر دور کرنی ہے تم کو بلائیں علی کے گھرانے سے کر لو وفائیں یہ عہد وفا ہے شیعان حیدر نبھاتے رہے ہیں نبھاتے رہیں گے علی دشمنوں کے کلیجوں پہ خنجر چلاتے رہے ہیں چلاتے رہیں گے بانداز میسم حدیث پیمبر جسے سندھ کہتے ہیں غازی کا گھر ہے قلندر کے ہاتھوں میں علم کا سفر ہے جسے سندھ کہتے ہیں غازی کا گھر ہے قلندر کے ہاتھوں میں
علم کا سفر ہے، زمانے کو ہم بھی مقام قلندر بتاتے رہے ہیں، بتاتے رہیں گے، علی دشمنوں کے کلیجوں پہ خنجر چلاتے رہے ہیں، چلاتے رہیں گے، بانداز میسم حدیث پیمبر برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے برادر سید فراز زیدی صاحب، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بانداز میسم حدیث پیغمبر سناتے رہے تھے، سناتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ کہ ذکر علی عبادت، ذکر علی کی عبادت مجھ کو کرتا دیکھ کر، ذکر علی کی عبادت مجھ کو کرتا دیکھ کر، فرشتے خوش ہوتے ہیں میری تلاوت دیکھ کر۔ ہر کسی کو دولت عشق علی نہیں ملتی، یہ عطا ہوتی ہے نسلوں کی طہارت دیکھ کر۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں برادر نجم الحسن صاحب سے کہ وہ بارگاہ عصمت و ولایت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات۔ تمام حاضرین محفل کو جشن عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے، خدا کا دین تو کیا خود خدا غدیر سے ہے، عزام نام علی سن کہ جو مچلتے ہو، عزام نام علی سن کہ جو مچلتے ہو، تمہارا زخم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے، تمہارا زخم ابھی تک ہرا غدیر سے ہے، اور بتاؤں ایک ہی مصرے میں کیا منافق ہے، بتاؤں ایک ہی مصرے میں کہ کیا منافق ہے، وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے، وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے۔ اور ماتمیوں کے لیے لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے
غم پہ لگا رہا ہے جو فتوے حسین کے غم پہ، قسم خدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے، قسم خدا کی اسے مسئلہ غدیر سے ہے، اور تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے اے شیخ مسجد میں، تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے اے شیخ مسجد میں، بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے، بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے، تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے اے شیخ مسجد میں، تو جس کو ڈھونڈ رہا ہے اے شیخ مسجد میں، بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے، بہشت جانے کا وہ راستہ غدیر سے ہے، علی کے لہجے میں بولا جو برسرے معراج، علی کے لہجے میں بولا جو برسرے معراج، نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر سے ہے، نبی کے لہجے میں وہ بولتا غدیر میں ہے، میں کس طرح سے بتاؤں کہ کیا غدیر سے ہے، پر محمد و آل محمد صلوات۔ جزاک اللہ، یہ تھے سید نجم الحسن عابدی صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب زین مصطفیٰ صاحب سے، اور ان کے یہ کلام تھے کہ میں کس طرح بتاؤں کیا غدیر سے ہے، وہ کلمہ گو ہے مگر بھاگتا غدیر سے ہے۔ اسی کے ساتھ متمسک کروں گا کہ نظام کائنات چل نہیں سکتا سلسلے کے بغیر، نظام کائنات چل نہیں سکتا سلسلے کے بغیر، بے فیض ولایت کا تسلسل ہے ولی کے بغیر، ایک آیت غدیر نے یہ ثابت کر دیا، ایک آیت غدیر نے یہ ثابت کر دیا، اے رسول اگر تم نے یہ اعلان نہیں پہنچایا تو تم نے گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، ایک آیت غدیر نے یہ ثابت کر دیا کچھ بھی نہیں ہے دین محمد علی کے بغیر۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں زین مصطفیٰ صاحب سے۔ بارگاہ جناب امام زمانہ اور تمام اہل ولایت کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ بخشنود امام زمانہ بآواز بلندتر صلوات۔ جب آئے بلغ تیرے
تیور نظر آئے جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں جس رخ سے بھی دیکھا وہ برابر نظر آئے اور ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساگر کوثر پہ جو خود ساقیے کوثر نظر آئے حیدری جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے اور اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا اور مانگی جو شہادت تو 72 نظر آئے جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے دنیا میں علی سب سے قداور نظر ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے جناب زین مصطفیٰ صاحب. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں برادر ظاہر حسین صاحب سے، شاید ہماری عید کی خاطر ہو غدیر، شاید ہماری عید کی خاطر ہو غدیر، ورنہ ازل سے امامت علی کی ہے. بہت سے دن ہیں عید کے مگر ان سب سے افضل غدیر ہے. جناب ظاہر حسین صاحب کیا کہتے ہیں بھائی؟ سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات کو جشن عید غدیر بہت بہت مبارک ہو. محفل کا آغاز کرتے ہوئے منقبت کے چند اشعار غدیر کے حوالے سے. قبلہ غدیر خم سجایا
جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، غدیر خم سجایا جا رہا ہے، کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے، کوئی وعدہ نبھایا جا رہا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا قبلہ بطور خاص، تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، ارے تبھی تو جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، ہاں علی کو سوچا جا رہا ہے، علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے، علی کا رتبہ سوچا جا رہا ہے، اور پسینہ گیا ہے ایڑیوں تک، ارے پسینہ گیا ہے ایڑیوں تک، انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے، انہیں اتنا تپایا جا رہا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا قبلہ کے، تیری نیت نہیں سلمان جیسی، اور تیری نیت نہیں سلمان جیسی، تو کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے، تو کیوں داڑھی بڑھاتا جا رہا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ کس طرح ہم لوگوں کی تخلیق ہوئی ہے، غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر، غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر، علی والا بنایا جا رہا ہے، علی والا بنایا جا رہا ہے، غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر، غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر، علی والا بنایا جا رہا ہے، علی والا بنایا جا رہا ہے۔ اور مقصر کے حوالے کر دیا ہے، مقصر کے حوالے کر دیا ہے، تیرے ہاتھوں سے بیٹا جا رہا ہے، تیرے ہاتھوں سے بیٹا جا رہا ہے۔ اور بتا دو کون تھے زہرا کے قاتل، بتا دو کون تھے زہرا کے قاتل، بتا دو کون تھے زہرا کے قاتل، مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کیوں سجاد زیر لب ہنسی ہے، یہ کیوں سجاد زیر لب ہنسی ہے،
قصیدہ گنگنایا جا رہا ہے، قصیدہ گنگنایا جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے برادر ظاہر حسین صاحب جو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ان ظاہر حسین صاحب کے الفاظ تھے کہ غدیر اور کربلا کی مٹی لے کر، انہی کے ساتھ ظاہر حسین صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ کرم خدا کا مقدر میں یہ امیری ہے، کرم خدا کا مقدر میں یہ امیری ہے، فخر کی بات ہے شجرہ میرا غدیری ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب برادر عباس ارویز صاحب سے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ایک مسدس کے ایک بند سے ابتدائی کلام کروں گا۔ کرتا ہوں ان کے نام سے میں ابتدا کلام، کرتا ہوں ان کے نام سے میں ابتدا کلام، صدقے میں جن کے چلتا ہے رب کا سبھی نظام، جن کے قریب آنا برائی کا ہے حرام، سلمان جیسے اعلیٰ صفت جن کے ہیں غلام، اوقات کیا بشر کی ہے ان کی ثنا کرے، اوقات کیا بشر کی ہے ان کی ثنا کرے، جن ہستیوں کی شان بیاں خود خدا کرے۔ اوقات کیا بشر کی ہے ان کی ثنا کرے، جن ہستیوں کی شان بیاں خود خدا کرے۔ غدیر کے حوالے سے ایک مطلع اور چند اشعار کہ شراب عشق علی میں پلانے والا ہوں، شراب عشق علی میں پلانے والا ہوں، منافقوں کے دلوں کو جلانے والا ہوں، شراب عشق علی میں پلانے والا ہوں، منافقوں کے دلوں کو جلانے والا ہوں، علی کے عشق میں جھومیں گے سارے مولائی، علی کے عشق میں جھومیں گے سارے مولائی، میں مومنوں کو قلندر بنانے والا ہوں۔ علی کے عشق میں جھومیں گے سارے مولائی، میں مومنوں کو قلندر بنانے والا ہوں۔ کہا یہ میثم تمار نے سرے منبر، کہا یہ میثم تمار نے سرے منبر، لہو سے آج قصیدہ سنانے والا ہوں، لہو سے آج قصیدہ سنانے والا ہوں، میں اپنے شعروں کی تصویر سے تمہیں لوگوں، میں اپنے شعروں کی تصویر سے تمہیں لوگوں، غدیر خم کا نظارہ دکھانے والا ہوں، میں اپنے شعروں کی تصویر سے تمہیں لوگوں، غدیر خم کا نظارہ دکھانے والا ہوں، سجا دو ساری خدائی کو یہ خدا بولا، سجا دو ساری خدائی کو یہ خدا بولا، علی ولی کو میں مولا بنانے والا ہوں، علی ولی کو میں مولا بنانے والا ہوں، ملا رہے ہیں جو خود کو میرے رسول کے ساتھ، ملا رہے ہیں جو خود کو میرے رسول کے ساتھ، اجل سے ان کو میں جلدی ملانے والا ہوں، اجل سے ان کو میں جلدی ملانے والا ہوں۔ بارہ دیگر نعرے صلوات۔ ایک مطلب اور چند اشعار آخری پیش کروں گا کہ کتنا حسین ہوگا یہ منظر غدیر میں، کتنا حسین ہوگا یہ منظر غدیر میں، مولا بنائے جاتے ہیں حیدر غدیر میں،
مولا بنائے جاتے ہیں حیدر غدیر میں، کل انبیاء کی کاوشیں اب رنگ لائی ہیں، کل انبیاء کی کاوشیں اب رنگ لائی ہیں، کامل ہوا ہے دین پیمبر غدیر میں۔ اور جس نے بھی علی کی ولایت پہ شک کیا، جس نے بھی علی کی ولایت پہ شک کیا، مارا اسے فرشتوں نے پتھر غدیر میں۔ جس نے بھی علی کی ولایت پہ شک کیا، مارا اسے فرشتوں نے پتھر غدیر میں۔ ایلا جو ہی رسول نے من کنتو کا کیا، کچھ لوگوں کو تو آ گئے چکر غدیر میں۔ بے شمار۔ اور عباس یہ نشانی ہے حیدر کے عشق کی، خواب و خیال رہتے ہیں اکثر غدیر میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت محمد والے محمد۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے شاعر اہل بیت جناب عباس مانکیہ صاحب، جو بارگاہ عصمت و ولایت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ علی کو اس کے موالی امیر کہتے ہیں، غدیر خم محمد کا وزیر کہتے ہیں، جہاں علی کی ولایت پہ ہو دین کامل، اسے خدا کی زباں میں غدیر کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں عزت مآب مولانا بوجانی صاحب سے کہ وہ بارگاہ ولایت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی وابناءہ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام، صلوات۔ آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔ اور شروع یہاں سے کرتا ہوں میں کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور اس کا نام ہے عبادت ولایت علی ابن ابی طالب۔ بہت ساری عبادت ہے اسلام میں، لیکن یہ جو ولایت کی عبادت ہے اسے کمپیر کسی عبادت کا نہیں ہو سکتا۔ دعویٰ کیا ہے نا میں نے، یہ ایک دعویٰ ہے ابھی، لیکن دلیل سنیے آپ۔ ولایت کی عبادت کا کسی اور عبادت سے کمپیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، نماز، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک شخص نماز اپنے وقت میں نہ پڑھ پائے تو اس کی قضا ممکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علی والے نماز قضا نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے۔ روزہ لے لیجیے آپ، اگر ایک آدمی مریض ہے، ایک شخص مریض ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، بعد میں قضا کر لیتا ہے۔ بہت ساری عبادت ہے جو بعد میں قضا ہو سکتی ہے، لیکن ولایت کی عبادت کبھی قضا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اگر ولایت کی عبادت قضا ہو گئی، اگر ولایت کی عبادت کسی سے قضا ہو گئی تو زہرہ مرضیہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ولایت کی عبادت قضا ہو گئی تو پھر کربلا میں حسین جو ہے اس کو شہید ہونا پڑتا ہے۔ عزیزو، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من وجد برد حبنا فی قلبہ، اگر کوئی شخص اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کرے، من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ، جو شخص ہماری محبت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کرے
اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کے لیے زیادہ دعا کرے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ ولایت جو ہے واقعاً ہمارے مرحومین کے اوپر خدا رحمت نازل کرے. اور غدیر واقعاً ایک دن کا نام نہیں ہے. غدیر ٹھیک ہے، ہم لوگ غدیر کے دن محفل کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن غدیر جو ہے وہ ہمارے خمیر کے ساتھ ملا ہوا ہے. علی والا وہ ہے جس کے خمیر میں غدیر مل چکا ہے. اور ہماری شیعت تشیع کو اگر ایک پرندہ سمجھ لیا جائے تو اس کے دو پر ہیں، ایک کا نام غدیر ہے اور ایک کا نام کربلا ہے. یہ دو پر کی وجہ سے تشیع جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے. تو آپ کو پھر سے بہت بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. 10 سال پہلے میں نے کچھ اشعار کہے تھے. اس وقت میرے اندر کا ایک شاعر جو تھا وہ زندہ ہو چکا تھا، تو اشعار کہے تھوڑے ٹیڑھے میڑے تھے، وزن بھی نہیں تھا. تو قم میں ہمارے ایک دوست تھے، ان کو میں نے کہا کہ ذرا دیکھ لیجئے، آپ ذرا اصلاح کر دیجئے. تو انہوں نے اصلاح کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک محفل تھی مشہد میں، وہاں پہ میں نے یہ اشعار پڑھے تھے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اشعار آپ کے سامنے پڑھوں. اور اصل میں مصرع تھا بلغ کا حکم جیسے ہی آیا غدیر میں. بلغ کا حکم جیسے ہی آیا، یہ مصرع طرح تھی. اور اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ اشعار پڑھے تھے، کچھ اشعار کہے تھے. میں نے عرض کیا تھا کہ دستے نبی پہ ایسا تھا جلوہ غدیر میں، دستے نبی پہ ایسا تھا جلوہ غدیر میں، قرآن پڑھ رہا تھا قصیدہ غدیر. دستے نبی پہ ایسا تھا جلوہ غدیر میں، قرآن پڑھ رہا تھا قصیدہ غدیر. تو پہلے فرات اشک پہ جا کر وضو کرے، پہلے فرات اشک پہ جا کر وضو کرے، جائے اگر خیال کا کنبہ غدیر میں. پہلے فرات اشک پہ جا کر وضو کرے، جائے اگر خیال کا کنبہ غدیر میں. تو یہ شعر بطور خاص فانوس دی میں شمع ولایت کو دیکھ کر، فانوس دی میں شمع ولایت کو دیکھ کر، کعبہ طواف کرنے کو آیا غدیر. فانوس دی میں شمع ولایت کو دیکھ کر، کعبہ طواف کرنے کو آیا غدیر میں. تو دیکھیں امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھایا بھی. آیت نازل ہوئی تھی نا کہ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل. یہ دیکھیں فإن لم تقل نہیں ہے، اگر تم نے نہیں بولا، اگر تم نے نہیں کہا نہیں ہے، اگر تم نے نہیں کیا، یعنی کیا ایکشن سے رسول خدا کو حکم تھا کہ بتاؤ کہ یہ علی ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اچھا اب علی، تو علی کا مطلب پتہ ہے نا کیا ہے؟ علی پہلے سے علی ہے، جب رسول کے ہاتھ پہ بلند ہوا ہوگا. تو دیکھیے معراج ہو رہی ہے جناب امیر کو، معراج ہو رہی ہے جناب امیر کو، دستے نبی ہے مسجد اقصی غدیر. معراج ہو رہی ہے جناب امیر کو، معراج ہو رہی ہے جناب امیر کو، دستے نبی ہے مسجد اقصی غدیر میں.
تو کر دی علی کے نام خلافت کی ملکیت، کر دی علی کے نام خلافت کی ملکیت، بلغ کا حکم جیسے ہی آیا غدیر میں، کر دی علی کے نام خلافت کی ملکیت۔ دیکھیں یہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے علاوہ اور کوئی خلیفہ، کر دی علی کے نام خلافت کی ملکیت، بلغ کا حکم جیسے ہی آیا غدیر میں۔ حج کیا تھا؟ چھوڑ دیتے وہ دین نبی جناب، حج کیا تھا؟ چھوڑ دیتے وہ دین نبی جناب، معلوم ہوتا ہوگا جو ایسا غدیر۔ حج کیا تھا؟ حج کیا تھا؟ چھوڑ دیتے وہ دین نبی جناب، معلوم ہوتا ہوگا جو ایسا غدیر میں۔ ہاں خیریت تھی بات جو پتھر پہ رک گئی۔ دیکھیں ہم لوگ مشہد میں تھے اس وقت، مشہد میں ایک گھومنے کی جگہ، ایک پارک بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ پتھروں کا ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے کوہ سنگی۔ سنگ یعنی پتھر، کوہ یعنی پہاڑ، کوہ سنگی، بہت اچھی جگہ ہے۔ کبھی کبھی جایا کرتے تھے وہاں پہ، تو کہا کہ ہاں خیریت تھی بات جو پتھر پہ رک گئی، کم تھا جو کوہ سنگ بھی گرتا غدیر۔ ہاں خیریت تھی بات جو پتھر پہ رک گئی، کم تھا جو کوہ سنگ بھی۔ قبروں میں ان کے آج بھی اجداد روتے ہیں، قبروں میں ان کے آج بھی اجداد روتے ہیں، کچھ اس طرح لگا ہے تماچا قبروں میں ان کے آج بھی اجداد روتے ہیں، کچھ اس طرح لگا تھا تماچا غدیر میں، تو دل میں چھپا کے حشر میں لے جاؤں گا ضرور، دل میں چھپا کے حشر میں لے جاؤں گا ضرور، عابد مجھے ملا ہے جو صدقہ غدیر، دل میں چھپا کے حشر میں لے جاؤں گا ضرور، عابد مجھے ملا ہے جو صدقہ غدیر۔ معراج ہو رہی ہے جناب امیر کو، معراج ہو رہی ہے جناب امیر کو، دست نبی ہے مسجد اقصی غدیر میں۔ پھر سے آپ سب حضرات کو اب دیکھیں محفل ہو گئی، کیونکہ غدیر جو ہے وہ مسکرانے کا دن ہے۔ واقعاً آپ کو پورے سال میں کوئی ایسا دن نظر نہیں آئے گا کہ روایتوں میں ملتا ہو یوم تبسم، اور یہ غدیر کی خاصیت ہے کہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اس طریقے سے امام زمانہ کے ساتھ جو ہے وہ غدیر کی محفل کر سکے، اور دنیا میں جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار موجود ہے، خداوند متعال ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو جلد از جلد امیر المومنین کے حرم میں حاضری دینے کی توفیق عنایت فرمائے، حج اور زیارات نصیب فرمائے، جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو خداوند متعال شفاء کامل عنایت فرمائے، اور جتنے بھی حضرات یہاں پہ حاضرین ہیں ہم سب کی جو بھی دلی تمنائیں، جو بھی مرادیں ہیں، بحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہم سب کی حاجتوں کو خداوند متعال پوری فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پیار ہے تو کہو نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے مولانا عابد بوجانی صاحب۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سب المومنین سے التماس کرتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ کل مومنین و مومنات، خصوصاً بطول بانو بنت غلام حسین طفیل بھائی کی والدہ کے لیے،
اور جن مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان تمام مومنین و مومنات کو اپنے مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام دلبر مرتضی، سلام وارث الانبیاء، سلام دلبر مرتضی، سلام وارث الانبیاء، سلام دلبر مرتضی، سلام تیرے پرچم کے سائے میں ہے دو جہاں، تیرے پرچم کے سائے میں ہے دو جہاں، تیرے پرچم کے سائے میں ہے دو جہاں، غازی با وفا، سلام علیہ، وارث الانبیاء، سلام علیہ، دلبر مرتضی، سلام علیہ، تیرا لہجہ زانوں میں ہے آج بھی، تیرا لہجہ زانوں میں ہے آج بھی، تیرا لہجہ زانوں میں ہے آج بھی، اکبر خوش نوا، سلام علیہ، وارث الانبیاء، سلام علیہ، دلبر مرتضی، سلام علیہ، تیرے خطبوں نے دی زندگی دین کو، تیرے خطبوں نے دی زندگی دین کو، تیرے خطبوں نے دی زندگی دین کو، زینب بیردا، سلام علیہ، وارث الانبیاء، سلام علیہ، دلبر مرتضی، سلام علیہ، آ رہی ہے صدا اب بھی زندان سے، آ رہی ہے صدا اب بھی زندان سے، آ رہی ہے صدا اب بھی زندان سے، میرے پیارے
جس در سے فرشتوں کو ہے رزق ملا، جس در سے فرشتوں کو رزق ملا، جس در سے فرشتوں کو ہے رزق ملا، وارث ہر عطا سلام علیہ، وارث الانبیاء سلام علیہ، دلبر مرتضیٰ سلام علیہ۔ اب تو آ جائیے، 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 وارث انبیاء سلام علیہ، وارث الانبیاء سلام علیہ، دلبر مرتضیٰ سلام علیہ۔ کہتے ہیں نادے علی علی، مشکل کو سب کی حل کرو، مشکل کشا علی، نعرہ